ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستو بزرگ بھائیو سارے حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھو چاہو. بھائیو دوستو بزرگو اج دا پروگرام تحفظ ختم نبوت کانفرنس تے عنوان نال معنوان ہے. الحمدللہ جس دے مہمان خطیب سارے محترم مکرم مخدوم میرے محسن حضرت مولانا ابو محمد عبدالکریم ندیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سٹیج دے تشریف فرما ہیں اور حضرت مولانا قاری عبدالحنان صدیقی صاحب بھی انشاءاللہ جلدی سٹیج دے تشریف کے آمن والے ہیں. تو سا حضرات ماشاءاللہ مبارک دے مستحق ہو اور میں تمام کھوکھر ویلفیئر سوسائٹی دے جتنے اراکین ہیں نوجوان علماء قرہ حضرات سب کو مبارک بادی پیش کرے نا اور سب کو میں یہ عرض کرے نا کہ ماشاءاللہ تو سا حضرات بھی محنت کاوش اللہ پاک نے قبول فرمائے رنگ لئیے. اللہ دے فضل و کرم دے نال داراب پور دی بستی دے اندر الحمدللہ عظیم الشان اکان فرس انعقاد پذیر ہے اور رواں دواں ہے. علماء کرام مہمانہ نے خصوصی تشریف لا چکے. میرے محترم دوستو عقیدہ ختم نبوت مسلمان دا بنیادی عقیدہ ہے. جہاں جا دوتے اپنا کلمہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمے عقیدے دے اندر ختم نبوت دا اقرار اعتراف کرنا ہر مسلمان واسطے لازم ہے. ختم نبوت مسلمان دا بنیادی عقیدہ ہے. اگر ختم نبوت دا عقیدہ نہیں وہ مسلمان نہیں. اس واسطے علماء کرام نے لکھے کہ ختم نبوت دا بنیادی عقیدے دی حیثیت نالے ہے کہ مسلمان اپنی جان تو بھی زیادہ ہر شے تو زیادہ اللہ دے محبوب دے نال محبت رکھے نے. میرے محترم دوستو نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں آخری نبی ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں آونا. میں آخری پیغمبر ہاں میرے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر کا ناسی. نبی علیہ السلام دی زندگی دے اندر آخری ایام دے اندر مسیلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کی تھا. اسود انسی نے نبوت دا دعویٰ کی تھا. نبی علیہ السلام نے مسیلمہ کذاب دی سرکوبی واسطے آپ نے ایک لشکر تشکیل فرمایا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قیادت دے اندر وہ لشکر کو روانہ فرمایا. آپ کی دنیا تو پردہ پاگے اور آپ تو بعد پھر سب تو پہلے خلیفہ بلا فصل خلیفہ بنن والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم نبوت دے محاذ دے ہوتے منکرین ختم نبوت دے خلاف علم جہاد بلند فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم نبوت دا منکر مسیلمہ کذاب دے مقابلے دے اندر فوج کو بھیجا. صحابہ کرام دی فوج گئی. اس فوج دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین دے وچوں 1200 قرآن دے قاری صحابہ ختم نبوت دے اتے قربان ہوئے. اور اس تو بعد لے کے اج تک ختم نبوت دے تحفظ واسطے تمام اکابرین صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کرام اکابرین نے اس ختم نبوت دے مسئلے دے اتے پہرا دیتے اور الحمدللہ ہون بھی علماء کرام اس ختم نبوت دے مسئلے دے اتے پہرا دے رہی ہیں. میرے محترم دوستو اس دور سے لے کے آج تک بڑے بڑے لوگ ہیں اور بڑے بڑے جھوٹے لوگ نبوت دا جھوٹا دعویٰ کرن والے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام دی ختم نبوت دے پارا دیون والے آپ دے اتے ایمان گھناون والے اور صحابہ کرام اور اس تو بعد تابعین تبع تابعین سارے حضرات نے اس مسئلے دے واسطے سب کچھ قربان کیتا. میں علماء کرام دور دی گال نکلنا چاہتا. قریب ہی زمانے دے اندر سارے اکابر علماء کرام حضرت مولانا غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ ختم نبوت دے پارا دینے ہوئے. ایک اللہ دیتا مولوی دے نام دا قادیانی نے انہیں مناظرے دا چیلنج کیتا مسلمانے کو. مسلمانوں آؤ میرے نال مناظرہ کرو ختم نبوت دے مسئلے دے ہوتے
میرے نال مناظرہ کرو. اس اللہ دیتا مولوی جرا قادیانی ہے انہیں اعلان کیتا. مولانا غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ نے اس نے اس چیلنج کو قبول فرمینے ہوئے فرمایا فلا وقت دے اندر تیرے کھول میں پہنچ رہی ہاں ختم نبوت دے مسئلے دے ہوتے میں تیرے نال مناظرے واسطے آ رہی ہاں. مولانا غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ جنہیں میں نے تیاری کرن لگے انہیں نہ ہکو بیٹا ہے جنہیں نہ زین العابدین ہے ہکو بیٹا بیمار ہے. گھر والی آکھن لگی حضرت تسا اونجاتے ویندے پیو بیٹا بیمار ہے بیٹے دی کیفیت عجیب ہے. فرمائے ایک پاسو بیٹے دی محبت ہے بے پاسو میرے محمد الرسول اللہ دی محبت ہے. بیٹے دی محبت ہے جو بیٹے کو رہ کے انہی تیمارداری کرا علاج کرا ہسپتال لے جاوا ڈاکٹر کو گھنوانا. جناب محمد الرسول اللہ دی محبت تقاضا ہے. منکرین ختم نبوت واسطے اونجاتے پہنچن میرے واسطے فرض ہے. چنانچہ گھروں روانہ ہوئے مسلمانوں علماء کرام اکابرین دی اس مسئلے دے اتے قربانی دا ذرا مطالعہ کرو اور دیکھو کس انداز نال اکابر علماء کرام نے قربانی دیتی ہے. جڑے ویلے اڈے دے اتے پہنچے بس دے اتے سوار ہونے لگے اطلاع ملی تھوڑا بیٹا زین العابدین وفات پا چکے. آمن والے بندے قریشیوں نے بیٹے دا جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے. ختم نبوت دے محاذ دے اتے ختم نبوت واسطے پہرا نے ونا میرے واسطے فرض عین ہے. فرض کفایہ تسا ادا کر چڑا ہے فرض عین واسطے میں جاری ہاں. چنانچہ اونجاتے پہنچے بیٹے دا جنازہ نہیں پڑھا محمد الرسول اللہ دی ختم نبوت واسطے جوان میدان دے اندر پہنچ گیا. میرے محترم دوستو اس ختم نبوت واسطے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ میدان عمل دے اندر آئے. میں ہمیشہ آدھا رہنا کہ دنیا دے اندر اللہ نے دو جماعتیں کو پیدا فرمائے. دنیا دے اندر دو گروہ آئے دو جماعت آیا. ایک حق والی جماعت آئیے بھی باطل والی جماعت آئیے. حق والی جماعت بھی آئیے باطل والی جماعت بھی آئیے. باطل کول اسباب ہے باطل کول حکومت ہے باطل کول فوج ہے باطل کول پیسہ ہے باطل کول دولت ہے باطل کول اسباب ہے. اور حق والے لوگ ہیں کول اسباب نہیں دولت نہیں فوج نہیں حکومت نہیں. باطل والے لوگ ہیں کول فوج حکومت اسباب ایک اسباب دینا سے حق والے کو مسبب الاسباب دی ذات دینا سے. جائے جاد ہوتے باطل دے اندر اگر نمرود بحثیت باطل دے باطل دی شکل وچ آیا انہیں مقابلے دے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ حق دی شکل وچ آیا. جناب والا فرعون باطل دی شکل وچ آیا انہیں مقابلے دے اندر موسیٰ علیہ السلام حق والا سامنے آیا. اگر یہودیت دی شکل دے اندر باطل آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حق دی شکل وچ آیا. اگر ابرا بادشاہ بیت اللہ کو سٹن واسطے آیا اور حق دی شکل دے اندر ابابیل آتے ابرے دے تمام فوج کو تباہ برباد کر چھوڑا. اگر باطل دی شکل دے اندر ابو جہل مکہ دے قریشی آئے حق دی شکل دے اندر محمد الرسول اللہ تشریف لائے. اگر باطل دی شکل دے اندر منکرین ختم نبوت مسلمہ قصاب آیا تو حق دی شکل دے اندر حضرت ابو بکر صدیق آئے. اگر کیسو کسرا باطل دی شکل میں چاہے فاروق اعظم حق دی شکل صورت میں چاہے. اگر قبرص اور دنیا دے عبداللہ ابن سواد اٹھولا باطل دی شکل میں چاہیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان حق دی شکل میں چاہیا. اور دنیا دے اندر رومی شکل دے اندر اگر باطل ہے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق دی شکل میں سامنے آیا. اور دنیا والوں جزیدیت اگر باطل دی شکل میں سامنے آندیے حسینیت حق دی شکل میں چاہیے. اگر معتصم باللہ باطل دی شکل میں چاہے تو وقت دا امام حق دی شکل میں سامنے آئے. دنیا دے اندر اگر تاتاری ہلاکو خان اس قسم دے لوگ اگر باطل دی شکل میں چاہے امام ابن تیمیہ حق دی صورت میں سامنے آیا. اگر انگریز بر صغیر دے اندر باطل دی شکل میں چاہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے خاندان اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حق دی شکل میں سامنے آئے. دنیا دے اندر انگریز دا خود کاشتہ پودا مرزا غلام احمد قادیانی اگر باطل دی شکل میں چاہے حق دی شکل سید عطا اللہ شاہ بخاری آئے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان قرآن نعرہ تکبیر. میرے بھائیوں دور نہ جاؤ. قریب زمانے دے اندر اگر اصحاب رسول دے عظمت شان گھٹاون واسطے لوگ آئے اور دنیا دے اندر
غریب ملک دے اندر ایران دے اندر انقلاب آیا خوبیری انقلاب تو حق دی شکل دے اندر مولانا حق نواز ضیاء الرحمن جیسا انسان آیا اگر اس ویلے یہودیت عیسائیت اور انگریزیں دی انہیں دے ایجنڈے دی شکل دے اندر باطل ہے تو مولانا فضل الرحمن دی شکل دے اندر حق موجود ہے اگر دنیا دے سارے کافر ملک مل کے ایک میدان دے ہوتے جمع ہوئے امریکہ افریقہ برطانیہ سارے کٹھے ہو کے باطل دی شکل میں چاہے تو طالبان حق دی شکل میں چاہے اس ویلے بردے قلندر علماء کرام چار پائی اور چٹائی دے بہن والے مسلح رسول دے ہوتے بہن والے ممبر دے ہوتے بہن والے اے آخ دہن امریکہ دی چاکری نہ کرو امریکہ دی چاکری نہ کرو حق والے دا ساتھ رہو قرآن والے دا ساتھ رہو علماء دا ساتھ رہو انہیں لوگیں دا ساتھ رہو لوگ آتے ہیں اے مولوی کیا آخ دیں مولوی تہی دست و تہی دامن مولوی کو کیا پتا دنیا دا کیا پتا دنیا کتنا پہنچ گئی ہے انہیں کو کیا پتا سپر طاقت نال اے مولوی ٹکر نیمن والے مولوی نیست و نابود ہوئے سے ختم ہوئے سے میرے بھائیوں اللہ نے حق کو فتح دے بڑی ہے آخر امالے بھی ایسا حق دے سے یہ عصمت باطل دھوکہ ہے یہ عصمت باطل دھوکہ ہے یہ ستمت و کافر کچھ بھی نہیں مٹی کے کھلونے ہیں سارے یہ کفر کلشکر کچھ بھی نہیں اگر یہاں سے کہہ دو پیش کرے احساس مروفت کی دولت کردار سے قومیں بنتی ہیں افکار کے چکر کچھ بھی نہیں اللہ سے ڈرنے والوں کو باطل سے ڈرانا مشکل ہے اگر ہو دل میں خوف خدا یہ روس امریکہ کچھ بھی نہیں مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر مسلمان تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں پھر اسی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا سنو گنبد خضرا سے کیا آواز آتی ہے سنو کشمیر کی بیٹی کی کیا آواز آتی ہے سنو فلسطین کی بیٹی کی کیا آواز آتی ہے سنو ان مساجد ہے کیا آواز آتی ہے سنو ان مسجدوں سے کیا آواز آتی ہے مسلمانوں میری ناموس پہ کٹ جانے کا وقت آیا میرے محترم دوستو انشاءاللہ حق بات غالب راسی آخو انشاءاللہ حق انشاءاللہ باقی راسی قرآن بھی باقی راسی قرآن والے بھی باقی راسی تھوڑی دیر پہلے میں آیا میں آتے ڈٹھے الحمدللہ کھوکر ویلفیئر سوسائٹی دے نوجوانے دے چہرے دے ہوتے سنت رسول سجی ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی حدیث کو یاد آگئی آپ جب فرمانے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت سارا ایسے اقوام بہت سارا ایسا قوم ہیں اللہ قرآن دے ذریعے نال انہیں کو عظمت دے بلندے دے ہوتے پہنچانے دے بڑا قوم ایسا ہیں جنہیں قرآن دے دامن کو چھوڑ دینے اللہ انہیں کو پستے دے اندر بھیجا دے تو اللہ تعالیٰ انہیں نوجوانے دی زندگی دے اندر برکت عطا فرماوے اللہ رب العالمین انہیں نوجوانے کو اتفاق نصیب فرماوے مختصر ایک طالب علم مدرسے دا جامعہ امیر حمزہ دا بس دو مصرے اوپر سی تمام حضرات تو گزارش خدمت فرمے سو ایک طالب علم آتے دو مصرے Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.